رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ہی اس کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں
یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اگر یہ لوگ صبر کرتے تو کہ آپ ان کی طرف نکل آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ آیت نمبر 1 تا 6 سورہ الحجرات۔ معزز سامعین گرامی، اصلاح معاشرہ سورہ حجرات کی روشنی، اس موضوع پر چند گزارشات اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ جو کچھ کہوں اللہ مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الحجرات یہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ان میں اکثر توحید کا تذکرہ اور آخرت کا تذکرہ ہے۔ وہاں مخاطب مشرکین تھے اور آخرت کے منکر تھے، تو ان صورتوں کے اندر اکثر آپ کو توحید کے احکامات نظر آئیں گے، شرک کی نفی نظر آئے گی، آخرت کی فکر نظر آئے گی اور آخرت کی جوابدہی نظر آئے گی۔ مدنی صورتوں میں ایک سورہ مبارکہ یہ ہے۔ مدینہ طیبہ میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت اور ایک نومولود ریاست معرض وجود میں آئی تھی، اور اس ریاست کے اندر رہنے والے شرق و غرب، شمال اور جنوب، گورے اور کالے، غلام اور آقا، چھوٹے اور بڑے، ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم، ہر قبیلہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ لہذا ان کی تربیت مقصود تھی کہ مضبوط بنیادوں پر ان کی تربیت کی جائے اور ایسے اصول، ایسے ضابطے ان کے لیے متعین کر دیے جائیں کہ جن اصولوں اور ضابطوں پر چل کر وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ اہل ایمان کے لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت اہم ترین احکامات نازل فرمائے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا ہی یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس سورہ مبارکہ یا جس آیت مبارکہ کا ابتدا اس لفظ سے ہوتی ہو یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے کانوں کو کھڑا کر دیں، ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو متوجہ کر لیں، ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو ڈرا لیں، ایمان والوں کو چاہیے کہ سر نگو ہو جائے اللہ کے حکم کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آپ کے لیے اہم ترین حکم آنے والا ہے۔ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اہل ایمان کے لقب سے نہیں پکارا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہا گیا، کافروں کو کافر کہا گیا، قل یا ایھا الکافرون، مشرکین کو مشرکین کہا گیا۔ لیکن یہ آپ کا شرف ہے، آپ کا اعزاز ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کا احترام ہے، آپ کا وقار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص صفت کے ساتھ پکارا ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ، اور پورے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 88 مرتبہ
یا 1 کم 90 مرتبہ میرے اللہ نے اہل ایمان کو اس لقب سے پکارا ہے۔ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ العزیز وہ جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں، جن آیات مبارکہ سے اہل ایمان کو ڈائریکٹ خطاب کیا گیا ہے، انشاءاللہ ان آیات مبارکہ پر بھی خطبہ جمعہ انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ تو یہ سورہ مبارکہ بنیادی طور پر ایک معاشرے کی تشکیل میں اہم ترین کردار ادا کر رہی ہے کہ جو معاشرہ مختلف رنگ و نسل کی بنیاد پر ہو، اور جو معاشرہ مختلف فکریں لے کر ایک جگہ پر آیا ہو، اس معاشرے کی بیس کیا ہونی چاہیے، بنیاد کیا ہونی چاہیے، اور وہ معاشرہ مضبوط کیسے رہے گا۔ دیکھیں، یہ اس سے تھوڑا سا آپ پہلے جائیں تو یہی وہ لوگ تھے، اوس اور خزرج کے لوگ، جو آپس میں دشمن تھے اور ایک دوسرے سے ان کی لڑائیاں ہوتی تھی، اور صدیوں سے ان کی لڑائیاں چلی آ رہی تھی۔ اونٹ کے چرانے پر جھگڑا چلا اور 40 سال تک وہ جنگ رکنے کا نام نہیں لی۔ 40 سال تک جنگ چلتی رہی، اونٹ کے چرانے پہ جھگڑا چلا، پانی پلانے پہ جھگڑا ہوا تو ہزاروں لوگ جو ہے قتل ہو گئے صرف پانی پلانے کی وجہ سے۔ وہ جب ان کے ہاں اختلافات چلتے تھے تو اختلافات پھر ختم ہونے پہ نہیں آتے تھے۔ قربان جائیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ آپ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے کئی اس امت پر انعامات کیے۔ ان میں سے ایک نعمت اللہ نے یہ کی، فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ کی اس بڑی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، تم ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے، تم ایک دوسرے کو راستوں سے گزرنے نہیں دیتے تھے، تمہیں ایک دوسرے کا جینا محال کیا ہوا تھا، تم دست و گریباں تھے، تمہاری راتیں بھی بدامنی کا شکار تھی، تمہارے دن بھی بدامنی کا شکار تھے، تم اسلحے کے بغیر اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، ہر لمحہ تمہارے سروں پر خوف منڈلاتا تھا، دشمن کا خوف اور دشمن کی تلوار کا خوف۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اس رب کی نعمت یاد کرو کہ جس رب نے تمہیں کیا کیا، تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، محبت۔ یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعلق کی بنیاد محبت سے ہوتی ہے، اور الفت اس کی انتہا ہوتی ہے۔ الفت کہتے ہیں ایک دوسرے پر جانوں کو نچھاور کرنے والے، ایک دوسرے کی بات کو ہر صورت میں ماننے والے۔ یہ کہا جاتا ہے نا، مجھے آپ سے محبت ہے، محبت کا لفظ چھوٹے معنی میں استعمال ہوتا ہے، الفت کا لفظ بڑے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ الفت استعمال کیا، فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری آپس میں کیا کر دی، محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو یہ جو اس نبی کی آمد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، بھائیوں کے رشتے قائم ہوئے۔ یہ جو آپس میں لڑنے والے تھے، مرنے والے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور آج قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جان کے دشمنوں کو جانی دوست بنا دیا، جان کے دشمنوں کو باہمی محبت اور الفت اور پیار کی انتہاؤں پر پہنچا دیا ہے۔ پھر فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ جو اختلاف ہوتے ہیں یہ آگ کا گڑھا ہوتا ہے، یہ جو اختلاف ہے یہ مصائب اور آلام کی بنیاد ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر رحمت کیا کی کہ تم تو آگ کے گڑھے میں گر رہے تھے، فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو معاشرہ آج، جو معاشرے کے اندر کہیں بھی خیر نظر آتی ہے، دنیا کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی کونے میں، چاہے وہ مسلمان ملک ہے چاہے وہ کافر ہے، اللہ کو مانتا ہے اللہ کو نہیں مانتا، دنیا میں کہیں اگر کوئی خیر نظر آتی ہے، کوئی بھلائی نظر آتی ہے،
کوئی پیار و محبت کی رمق نظر آتی ہے, کوئی ایک دوسرے پر فدا ہونے کی کوئی جذبہ نظر آتا ہے, تو رب کعبہ کی قسم وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے, آپ کے دین کے مرہون منت ہے, ورنہ دنیا والوں نے تو محبت تو سکھلائی نہیں. وہ لوگ جو آج امن اور سکون کی بات کرتے ہیں, انہوں نے تو حال ہی میں ابھی انہوں نے ڈیزی کٹر بموں سے دنیا کو جو ہے وہ برباد کیا ہے. ابھی جو یہ بات کہتے ہیں ہم تو کتوں کو نہیں مارتے, تو انہوں نے غزہ کے مسلمانوں کا کیا حشر کر کے رکھ دیا ہے. 40,000 کے قریب مسلمانوں کو انہوں نے تہتے کر دیا ہے. جو یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں تو انجمنیں بنی ہیں کہ ہم یہ معاشرے کے اندر امن قائم کرنا چاہتے ہیں, ہاں تم اپنے ہاں ضرور امن قائم کرنا چاہتے ہو, لیکن مسلم معاشرے کو تم نے آگ اور خون کے لیے بنا لیا ہے. یہاں آگ اور خون کی ہولی کھیلنی ہو, جہاں تم نے اپنے خود سے باطن کا اظہار کرنا ہو, جہاں تم نے اپنے اندر کی چنگیزیت اور ہلاکو خان کی جو برائی تھی وہ تم نے اظہار کرنا ہو, تو اس کے لیے مسلمان ملکوں کو تم آزماتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی جو بنیاد ڈالی وہ معاشرے کی خیر کے لیے تھی, معاشرے کی بھلائی کے لیے تھی. یا ایھا الذین آمنوا, پہلا خطاب اہل ایمان کو, فرمائے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, فرمائے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. اہل ایمان کو پہلا خطاب. سورہ حجرات میں معاشرے کی اصلاح کی پہلی بنیاد, مدینہ طیبہ کی ریاست کی بنیاد جو پڑ رہی ہے, اس پر پہلا اصول یہ بتلایا گیا لا تقدموا بین یدی اللہ, لوگوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. کیا معنی ہے؟ عام طور پر لوگ یہ بات سمجھتے ہیں, لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم آزاد پیدا ہوئے, ہم آزاد رہیں گے اور آزاد مریں گے. خیال لوگوں کا یہ ہے ہم کسی ضابطے کے پابند نہیں ہیں. خیال لوگوں کا یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اصول کوئی ضابطہ لاگو نہیں ہوتا. یہ خیال ایک کافر کا ہو سکتا ہے, ایک مشرک کا ہو سکتا ہے, ایک ملحد کا ہو سکتا ہے, لیکن ایک مسلمان کا یہ خیال ہو سکتا. مسلمان کا یہ خیال کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان اسی لیے تو یہ فرق پڑا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے, جو رسول کو نہیں مانتے, اس کے دین کو نہیں مانتے, وہ کرتے کیا ہے؟ وہ اپنی کسی حال پہ راضی نہیں ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو انسانوں کے بجائے اب بندر بنانا شروع کر دیا ہے, کتے اور بلے اپنے آپ کو بنانا شروع کر دیا ہے. ایسی شبیہ بنا رہے ہیں, ایسے حلیے بنا رہے ہیں جس سے نظر آئے کہ یہ انسان نہیں, یہ تو جانور ہے. کیونکہ وہ کسی دین کا پابند نہیں ہے, کسی اصول کے پابند نہیں, کسی ضابطے کے پابند نہیں. آپ دنیا کے کسی ملک میں رہنا چاہیں, اس کی نیشنلٹی لینا چاہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اصول, اس کا آئین, اس کا دستور, اس کے اوپر آپ سین کرتے ہیں کہ جناب آپ کی ہر بات کے ہم کیا ہیں؟ پابند ہیں. تب آپ اس ملک میں رہنے کے آپ کو اجازت دی جاتی ہے. یورپ میں جو مسلمان جاتے ہیں وہاں ان کو باقاعدہ طور پر نیشنلٹی دینے سے پہلے حلف نامہ بھرنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہر قانون, ہر ضابطے کے آپ پابند ہیں. چاہے وہ قانون جیسے بھی ہوں, ہم وہاں پر دستخط کرتے ہیں کہ جناب ہم پابند ہیں, ہم ان کے معاہد بنتے ہیں. ہمارا آپ سے عہد ہے کہ ہم آپ کے معاہدات کے پابند ہیں, آپ کے اصولوں کے پابند ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی ابھی شعور کو نہیں پہنچتے, ابھی آنکھیں پوری طرح نہیں کھول سکتے. ہمارے کان کے اندر ایک آواز آتی ہے اللہ اکبر. تو بھائی تو آزاد پیدا نہیں ہوا ہے, تو آزاد پیدا نہیں ہوا ہے, تو پیدا ہوا ہے, لیکن ایک ذات کے ماتحت تو نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ اکبر. وہ سب سے بڑا ہے, وہ بہت بڑا نہیں, وہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے ضابطوں کے پابند ہے تو. اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ, ایک ہستی ایسی دنیا کے اندر آئی ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس ہستی کے ضابطوں کا پابند رہنا ہے, اس ہستی کو دیکھنا ہے, اس کے معاملات کو دیکھنا ہے, اس کی دین کو دیکھنا ہے, اس کے اصول اور ضابطوں کو دیکھنا ہے, اور اس کے مطابق چلنا ہے. اور پھر جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے, جب بولنے لگتا ہے تو پہلا جملہ
اہل ایمان اس کو کیا سکھلاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یہ اس کو بنیاد بنائی جا رہی ہے، ایک ضابطہ، اخلاق، آئین، دستور، شعور اس کو دیا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پابند ہے. تیری زندگی جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، تیری زندگی اس اصول پر گزرے گی، اس ضابطے پر گزرے گی جو اللہ نے بیان کیا. تو معاشرے کی بنیاد، پہلا اصول معاشرے کا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی. پہلا حرف بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات، آخری حرف بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات، فیصلے بھی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، معاشرت بھی اللہ کے اصول کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، معیشت بھی اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے مطابق، قوانین بھی اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے مطابق، نظام تعلیم بھی اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے مطابق. کوئی چیز ایسی نہ ہو معاشرے کی جو اللہ اور اس کے رسول کے معاملات سے ہٹ کر ہو. جب اللہ اور اس کے رسول کے معاملات سے ہٹ کر ہوگی تو اسلامی معاشرہ پنپ سکتا. ایک اصول کی آپ خلاف ورزی کر لیں، اسلامی معاشرہ ڈھیر ہو جاتا ہے. جنگ احد کے اندر صحابہ اکرام جانے دینے کے لیے میدان کے اندر آئے تھے اور جانے دے رہے تھے، قربان جائیں کہ جانے دے دی انہوں نے اسلام کی خاطر، لیکن ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی، صرف ایک حکم کی خلاف ورزی. مسلمانوں سوچو، دن میں 1000 حکم ہر اللہ کا توڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا معاشرہ خراب کیوں ہے، ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا کیوں ہے. یہ تو ہر شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ یہ بات دیکھے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کا کتنا پابند ہوں. ہم میں سے ہر ایک اہل ایمان ہے، اللہ اہل ایمان کو مخاطب ہے. اس کے دعوے دار تو ہم ہیں کہ ہم کون ہیں؟ مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، لیکن اگلی بات کو ماننے کے لیے صحیح طریقے سے تیار. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا، اس معاشرے کی بنیاد یہ رکھی کہ خبردار، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے. ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کی موافقت کے ساتھ. اب یہ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے نہیں ہلنا. وہاں سے وہ اترے اور میدان جنگ کے اندر آ گئے. بھاگے نہیں میدان جنگ سے، میدان جنگ کے اندر آئے، احد کے میدان کے اندر آئے. ہوا کیا کہ نقشہ پلٹ گیا، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک زخمی ہو گئے. وہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پیچھے نہیں کرنا تھا. یہ رسول اللہ کی حکم عدولی کی، اللہ نے اتنے بڑے نقصان سے تمہیں دوچار کر دیا. صحابہ کی جانیں گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا خون زمین تک پہنچا اور آپ اپنے چہرے مبارک سے خون صاف کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے تھے اس قوم کا کیا حال ہوگا جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا. تو یہ بتلائیے کہ یہ سارا جو واقعہ پیش آیا یہ صرف ایک رسول اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے پیش آیا. اگر معاشرے کی بنیاد کمزور ہوگی، اللہ کے رسول کی مخالفت ہوگی، تو یاد رکھے کہ وہ معاشرہ کبھی بھی خیر والا معاشرہ نہیں بن سکتا ہے، بھلائی والا معاشرہ نہیں بن سکتا ہے، اس سے خیر نہیں نکل سکتی ہے، بلکہ اس معاشرے سے پریشانیاں نکلیں گی، مصیبتیں نکلیں گی، آلام نکلیں گے، خوف نکلے گا، بدامنی نکلے گی، اس سے خیر نہیں نکل سکتی. تو پہلا اصول پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے مقدمۃ الجیش. مقدمہ کہتے ہیں پہلے جانے والے جو آگے جا رہے ہوتے ہیں. مقدمۃ الجیش وہ لشکر جو پہلے گزر گیا. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے کہاں رہنا ہے؟ پیچھے رہنا ہے. مراد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کا پابند رہنا ہے اور رسول کے احکامات کا پابند رہنا ہے، ان کو آگے پیچھے نہیں کرنا ہے. دنیا اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات غیر متبدل ہیں. آپ کو بدلنا پڑے گا، معاشرے کو بدلنا پڑے گا، افراد کو بدلنا پڑے گا، عورتوں مردوں کو بدلنا پڑے گا، نظریات اور عقائد کو بدلنا پڑے گا. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کبھی نہیں بدل سکتی، وہ تو غیر متبدل ہیں، ہم ان کو تو نہیں بدل سکتے. اسی لیے تو علامہ اقبال نے شاید یہ جملہ کہا تھا کہ خود نہیں بدلتے
قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہم نے خود نہیں بدلنا، ہم نے قرآن کو بدلنا ہے تاکہ یہ ہمارے اصولوں کے مطابق ہو۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اسی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس جملے نے اہل ایمان کے دلوں کے اندر ٹھنڈک پیدا کر دی ہے۔ ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے واتقوا اللہ، ہر خطبہ جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو نصیحت فرماتے میں اپنے آپ کو بھی اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں بھی اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جو معاشرہ اللہ کے ڈر پر استوار ہوگا، جو معاشرہ اللہ کے خوف پر بنے گا، جو اس معاشرے کے لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوگا، واللہ وہ کبھی کسی کا حق مار سکتا، وہ کسی کے چیز میں ملاوٹ کر سکتا، وہ کسی کے سامنے جھوٹ بول سکتا، غیبت کر سکتا، بغض، کینہ، حسد، حق مار سکتا، بہنوں کا، بھائیوں کا، دوست و احباب کا، پڑوسیوں کو ستا سکتا۔ جس معاشرے کی بنیاد اللہ کے ڈر پر قائم ہوگی، ہزاروں چیزیں ایک طرف کر دیں، اللہ کا ڈر ایک طرف کر دیں، جب اللہ کا ڈر معاشرے کے اندر ہوگا تو کبھی بھی معاشرہ غلط طرف جا سکتا۔ میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے 62 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین ان کو خط لکھا، کہا اے ام المؤمنین مجھے نصیحت کیجئے، لیکن نصیحت مختصر ہو، لمبی چوڑی نصیحت نہ ہو، اختصار ہو نصیحت کے اندر۔ تو ام المؤمنین نے جواب لکھا، وہ جواب کیا تھا؟ 2 لفظوں پر مشتمل، اے امیر معاویہ، اے امیر المؤمنین، 62 لاکھ مربع میل کے حکمران، 4 بر اعظموں پر جس کی حکمرانی کا ڈنکا بجتا ہے، اے امیر معاویہ اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہے، جہاں کہیں بھی ہے اللہ سے ڈرتا رہے، اس سے بڑی نصیحت کوئی بھی نہیں۔ آپ گھر کے اندر ڈریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، تو بیوی بچوں کو پر ظلم کر سکتے۔ آپ اگر افسر ہیں تو اللہ سے ڈرتے رہیں، اپنے مامورین پر ظلم کر سکتے۔ آپ کسی فیکٹری کے بڑے ہیں یا آپ ملازم ہیں تو اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ اپنے مالک کا حق مار سکتے۔ اگر آپ اس کے مالک ہیں تو آپ مزدوروں کا حق مار سکتے۔ آپ اگر گھر کے سربراہ ہیں تو پوری فیملی کا معاملہ آپ اللہ کے ڈر سے چلائیں گے کہ میں نے کل اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا بتا تو نہیں یہ کیوں کیا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا، لہٰذا میں کسی پر ظلم کر سکتا؟ اللہ جانور پر بھی انسان ظلم نہیں کر سکتا، کیوں کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تم اللہ سے ڈرو۔ جس معاشرے کی بنیاد اللہ کے ڈر پہ ہوتی ہے وہ معاشرہ کبھی بھی ناکام۔ یہ صحابی گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جاؤ جا کر مکہ مکرمہ سے ہمارے قیدیوں کو چھڑا کر لاؤ۔ اب جب وہاں پہنچے تو ایک خاتون نظر آئی، زمانے جاہلیت میں اس خاتون سے تعلقات تھے، بڑی خوبصورت خاتون۔ اس نے دیکھ لیا اور پہچان لیا، کہا وہ آپ کہاں تھے؟ اتنے عرصے سے آپ کو تلاش کر رہی تھی، آپ کدھر تھے غائب؟ کہا کہ میں تو مدینہ طیبہ چلا گیا ہوں۔ کہا وہاں کیوں گئے ہو؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہاں لے گئی۔ اب یہ بات اس سے کر رہے ہیں، چہرے کی طرف دیکھ نہیں رہے۔ وہ خاتون کہتی ہے رات کی تاریکی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کبھی وہ وقت تھا جب تم میرے لیے کئی گھنٹے رات کی تاریکی میں انتظار کرتے تھے، میں آؤں گی تو ملاقات ہوگی، مجھے دیکھو گے۔ آج کیا ہے؟ آج تم دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، لیکن آج تمہاری نگاہیں میری نگاہوں سے مل نہیں رہی، کیا وجہ ہے اس کی؟ نگاہ اٹھا کے تو ذرا دیکھ۔ تو اس نے کیا کہا صحابی نے؟ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے، جب سے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے کسی اور کے چہرے کو دیکھنا حرام سمجھتا ہوں۔ کسی غیر محرم کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو میرے لیے غیر محرم ہے، تجھے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں دیکھنا، تو نہیں دیکھنا۔ یہ مسلمانوں کے لشکر جا رہے ہیں، کافروں کا ملک ہے، علاقہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ کسی نے کہا مسلمانوں کو شکست کیسے دیں؟ کہا جی اس طرح کریں کہ خواتین کو راستے میں کھڑا کر دیں اور ان کے ہاتھوں میں پھول دے دیں اور ان کو لباس ان کا باریک پہنا دیں۔ مسلمان مجاہدین آئیں گے،
ان خواتین کی طرف دیکھیں گے اللہ کی نصرت ہٹ جائے گی, ہم حملہ کر دیں گے. اب مسلمان کمانڈر کو پتا چلا کہ یہ سازش کافروں کی طرف سے ہو رہی ہے, اہل ایمان کو دبانے کے لیے, اہل اسلام کو برباد کرنے کے لیے, ان کا کلچر تباہ کرنے کے لیے, ان کی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے. اب گانا بجانے والے میدان کے اندر ہے. تو کہا کہ یہ کام ہوگا, تو اس نے لمبا چوڑا خطاب نہیں کیا. کمانڈر ان چیف نے جب ایمان موجود ہو لمبا چوڑا خطاب نہیں کیا, مجاہدین کو کھڑا کیا اور ایک آیت قرآن کی پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والو تمہارے رب نے ایک حکم دیا ہے کہ کہہ دیجئے اہل ایمان سے کہ اپنی نگاہوں کو کیا کریں, جھکا کے رکھیں. بس یہ آیت پڑھی, کہا جاؤ بسم اللہ. یہ نہیں کہا کہ آگے کیا ہوگا. اہل ایمان کے دل میں آیت تھی, اللہ کا خوف دل میں موجود تھا, ایمان تر و تازہ تھا, گزرنے لگے. اب وہ خواتین جتنا مرضی ہے توجہ کے لیے انہوں نے کوشش کی, ایک مسلمان نے ایک کافرہ عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا, اور اللہ نے پھر ملک کو فتح یاب کیا ہے. مسلمانوں, اللہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. اور فرمایا ان اللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا, اور اللہ سن رہا ہے جو تم کہہ رہے ہو, اور اللہ جان رہا ہے جو کچھ تم چھپا رہے ہو, جو تمہارے دلوں کے اندر ہے, جو ظاہر میں ہے, باطن میں ہے, ساری دنیا سے چھپا سکتے ہو, اللہ سے چھپا سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.